مدح زینب لبوں پہ جاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال الامام السجاد علیہ السلام: الحمد للہ انت عالمۃ غیر معلمہ وفاہمۃ غیر مفہمہ۔ عزیزان محترم، واقعہ کربلا کے حوالے سے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اسی طرح سے آپ کی بہن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی قربانی اور آپ کی یاد ہمیشہ زندہ رکھی جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس طرح سے اسلام کی بنیاد حضرت رسول گرامی اسلام نے رکھی، لیکن اسلام کو بچایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہے، اسی طرح سے واقعہ کربلا کی بنیاد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ڈالی ہے، لیکن اس قربانی کو بچانے میں حضرت ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتہائی بنیادی کردار ہے، کیونکہ حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اسی طرح سے حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنے خطبات کے ذریعے سے جو کوفہ میں دیے گئے، شام میں دیے گئے، درباروں میں دیے گئے، بازاروں میں دیے گئے، واقعہ کربلا کو لوگوں کے سامنے بیان نہ فرماتے، وہاں جو مظالم ہوئے ہیں ان مظالم کو برملا نہ کرتے، تو واقعہ کربلا اسی ریگستان میں دفن ہو جاتا اور اس کو کسی اور انداز میں آج پیش کیا جا رہا ہوتا۔ لیکن یہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کمال تھا کہ آپ نے واقعہ کربلا کو کربلا کے اس ریگستان میں دفن ہونے سے بچایا۔ ثانیہ زہرا کا ایک عجیب مقام ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کے گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں، ان خواتین میں بعض خواتین کا انتہائی بلند مقام ہے، جن میں سے ایک حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ آپ کے بارے میں امام زین العابدین نے اپنی معصوم زبان سے فرمایا۔ جب آپ نے کوفہ میں وہ مشہور خطبہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: الحمدللہ انت عالمۃ غیر معلمہ۔ پھوپھی جان، خدا کا شکر ہے کہ آپ عالمہ ہیں لیکن غیر معلمہ، لیکن آپ کا علم کسی عام انسان سے حاصل کیا ہوا علم نہیں ہے، بلکہ یہ علم خدائی ہے، علم لدنی ہے، مفاہمۃ غیر مفہمہ۔ عزیزان محترم، علم کا عصمت سے بہت زیادہ نزدیک تعلق ہے، قریبی تعلق ہے، لہٰذا اسی سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عصمت کے ایک خاص مقام پر فائز تھیں، کہ جسے عصمت صغریٰ کہا جاتا ہے، تالیۃ المعصوم کہا جاتا ہے، کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی زندگی ایک بہترین زندگی، خواتین کے لیے رول ماڈل، نمونہ عمل ہیں، کہ جہاں پر آپ اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کرنے کے لیے آمادہ نظر آتی ہیں، اور علم اور فہم کے اس بلند مقام پر ہے۔ اور اس کے اوپر سب سے بہترین شاہد خود آپ کے خطبات ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان خطبات کے مندرجات، ان کا جو محتوا، ان کے جو مطالب ہیں، ان کو اگر کوئی دیکھیں تو انسان کو یہ اندازہ کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی کہ جناب ثانیہ زہرا علم و فہم کے ایک بلند مرتبے پر، بہت عظیم مرتبے پر فائز تھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علم ہمیشہ قدرت لاتا ہے، علم ہمیشہ ولایت لاتا ہے، اگر وہ علم حقیقی ہو۔ اس علم کا نتیجہ تھا کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ولایت کے ایک خاص مقام پر فائز تھیں، اور اس ولایت کا ایک جلوہ جو ہمیں دیکھنے کو ملا وہ بازار کوفہ میں ہے، کہ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا چاہی تو اتنا زیادہ شور تھا وہاں پر کہ خطبہ سنائی نہیں دے رہا تھا، تو اس وقت آپ نے صرف ایک اشارہ فرمایا، فَأَوْمَأَتْ بِيَدِهَا، اپنے ہاتھ سے ایک اشارہ فرمایا، نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ کے جملے ہیں فَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسِ۔ اس کا آسان ترجمہ یعنی جو چیز جہاں پر تھی وہیں پر رک گئی، فَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسِ، وہ سانسیں جو نکلنا چاہ رہی تھی وہ واپس چلی گئیں، نکلی نہیں ہیں۔ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسِ، اور جو جانوروں کے گلوں میں جو گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی ان گھنٹیوں نے بجنا بند کر دیا۔ یہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس ولایت کی ایک جھلک ہے، اور کیوں نہ ہو عظیم قربانی جو آپ نے کربلا میں دی۔ واقعاً ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اگر ہم مقام جاننا چاہیں تو کربلا میں متعدد مقامات پر امام معصوم آپ سے مشورہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام آپ سے مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام جب جا رہے ہیں مقتل کی طرف، میدان کی طرف،
تو اپنی بہن زینب سے فرماتے ہیں یا اختاہ لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، بہن زینب اپنی نماز شب میں مجھے مت بھولنا، مجھ حسین کو یاد رکھنا۔ ایک امام معصوم کی اس طرح سے سفارش، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثانیہ زہرا ایک بلند مقام پر علم و فہم و قرب خدا کے آپ فائز تھیں۔ اور اس کے اوپر ایک اور بہترین شاہد اور دلیل یہ ہے کہ ثانیہ زہرا علیہ السلام اللہ علیہ کا وہ عجیب صبر، وہ عجیب شکر جو کربلا میں اور کربلا کے بعد ہمیں نظر آتا ہے، کسی عام انسان سے ایسا صبر، وہ بھی خاتون ہوتے ہوئے، بہت بعید ہے، بہت مشکل ہے۔ بلکہ جب پوچھنے والے نے جب یہاں تک پوچھا کہ کربلا میں آپ نے کیا دیکھا خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو یہ جو آپ نے جواب عرفان اور توحید سے بھرا ہوا جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، سوائے خوبصورتی کے، سوائے زیبائی کے میں نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا، ایسا جواب کسی عام انسان سے ممکن نہیں ہے۔ خود یہ جواب اس بات پر دلیل ہے کہ آپ توحید کے بلند مرتبے پر فائز تھی، آپ عرفان کے بلند مرتبے پر فائز تھیں۔ لہٰذا ثانیہ زہرا کی اس قربانی کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو تا قیامت ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اسی طرح سے آپ کی زیارت سے شرف یاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ کر کے زینب تیری ثنا ہم نے، کر کے زینب تیری ثنا ہم نے، پھر تہجد میں شب گزاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جا